الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی درجات الجنۃ جنۃ الخلد اللہم انا نسألک صحۃ فی ایمان و ایمانا فی حسن خلق و نجاحا تتبعہ فلاحا و رحمة منک و عافیة و مغفرة منک و رضوانا اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ینفعنا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 21، آیت نمبر 21 سے۔ ان بے شک الذین وہ لوگ جو یکفرون کفر و یکفرو باب نصر ینصر جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے۔ 20 آیاتی آیات آیہ کی جمع اللہ اللہ کی، اور آیات شرعی بھی ہیں اور کونی بھی ہیں، کائنات بھی آیات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بھی آیات ہیں۔ واو اور یقتلون وہ قتل کرتے ہیں، وہ قتل کرتے تھے۔ یقتلون قتل یقتلو باب نصر ینصر، اور یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے۔ النبیین نبی کی جمع مفعول بھی ہے۔ بغیر حق بغیر حق کے، ہا قوف قوف حق کا روٹ ہے۔ واو اور یقتلون وہ قتل کرتے ہیں، الذین ان لوگوں کو، یأمرون امر و یأمر باب نصر ینصر، اور جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف۔ 20 القسط انصاف، عدل اعتدال، من سے الناس لوگ، فا پس بشر فعل امر ہے، بشر یبشر تبشیر باب تفعیل ہے، با شین را اس کا روٹ ہے، بشر بشارت دو، ہم ان کو۔ اب فعل کے ساتھ جب بھی ضمائر آئیں گے، پروناؤنس آئیں گے، تو وہ مفعول بن کر آئیں گے، اور پھر مفعول کی بہت ساری ٹائپس ہیں، قسمیں ہیں، تو ہم مفعول بھی ہے، تو یہ اس میں ضمیر آیا تو مفعول بن کر آیا، با شین را اس کا روٹ ہے، بشر۔ 20 عذاب علیم، علیم دردناک، علم والا حمزہ لام میم اس کا روٹ ہے، علم درد دکھ اور تکلیف، اور علیم اس میں فاعل ہے، درد دینے والا، اس کی علم کی جمع آلام ہے۔ اولئک وہ لوگ، الذین وہ جو، اب اولئک اس میں اشارہ بعید ہے، الذین اس میں موصول ہے، حبطت ضائع ہوئے، اکارت ہو گئے، مٹ گئے، حبط ہو گئے، حبا تو اس کا روٹ ہے، اور یہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف ہے۔ اعمال اعمال ہم ان کے، اب ناؤن کے ساتھ اسم کے ساتھ جب اس میں ضمیر آئے گا تو وہ مضاف الیہ بن کے آئے گا۔ یہاں اعمالو ناؤن ہے، اسم ہے، تو اس کے ساتھ ہم آیا تو مضاف الیہ بن کے آیا، اور یہ مرکب اضافی ہے، اعمال الگ ہے، ہم الگ ہے، پہلا مضاف، اعمال مضاف اور ہم مضاف الیہ ہے، اس کی نسبت اس کے ساتھ ہے، اس کا تعلق، ہم کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، ان کے اعمال۔ پھر دنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت۔ اب الدنیا والآخرہ یہ مرکب عطفی ہے، تو الدنیا واو حرف عطف ہے، اور آخرت معطوف علی دنیا ہے۔ وما اور نہیں، لہم ان کے لیے، من کوئی، ناصرین ناصر کی جمع مدد کرنے والوں میں سے، تو ناصرون اور ناصرین دو شکلیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ من کے بعد آیا تو ناصرین آیا، ورنہ ناصرون ہوتا۔ کیا لم نہیں، تارا تم نے دیکھا، قرآن پاک میں دیکھنے کے لیے بہت سارے لفظ ہیں،
رعا بھی ہے، نظرہ بھی ہے، بصرہ، آنسا، زارا، لیکن یہاں تارو آیا، تو نے دیکھا، یہ لم تارو یہ مضارع مجزوم ہے۔ الا طرف الذین ان لوگوں کے جو اوتو جن کو دیا گیا، نصیب حصہ ایک حصہ، اور یہ نصیباً مفعول بھی ہے، من سے الکتابی کتاب، یدعونا وہ بلائے جاتے ہیں، دعا یدعو، نصر ینصر، اور یدعونا فعل مضارع مجہول جمع مذکر غائب۔ الا طرف کتاب اللہ اللہ کی کتاب، لی تاکہ یحکمہ وہ فیصلہ کرے، یہ لام کئی ہے، اس نے آخر میں نصب دے دی، زبر دے دی، یحکمو تھا، لی یحکمہ تاکہ وہ فیصلہ کرے، بینہم ان کے درمیان، بینا اسم ظرف مکان ہے، ثم حرف عطف ہے، پھر یتولا وہ منہ پھیر جاتا ہے، فریقن ایک فریق، اور یہ یہاں پہ فریق کی پیش بتاتی ہے کہ فریق فاعل ہے، سبجیکٹ ہے، منہم ان سے، واو اور ہم وہ معرضون، یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، روگردانی کرنے والے، اجتناب کرنے والے، اعرض یورد اعراض سے، ذالکہ وہ، بھی ساتھ، انا بے شک، ہم وہ، قالو انہوں نے کہا، لن تمس ہرگز نہیں چھوئے گی، اب نا اس میں ضمیر ہے پر وہ ناؤن ہے، تو تمسا کے ساتھ آیا، فعل کے ساتھ تو مفعول بن کے آیا، نہ ہم کو یہ مفعول بھی ہے، اور النار فاعل ہے، ہرگز نہیں چھوئے گی نہ ہم کو النار آگ، الا مگر، ایامن یہ اسم ظرف زمان ہے، یوم کی جمع، ایامن دن، معدودات گنے جانے والے، مفعولات کے وزن پہ یہ اسم مفعول جمع مؤنث ہے۔ عین دال دال اس کا روٹ ہے، عدد سے، واو اور غرہ دھوکے میں ڈالا، ہم ان کو، پھر غرہ دھوکے میں ڈالا تو ہم آیا، تو ہم مفعول بھی بن کر آیا، فی میں دینہم ان کا دین، ما جو کانو وہ تھے، یفترون گھڑتے رہتے، یہ جب مضارع کے ساتھ کانو لگتا ہے تو فعل ماضی استمراری میں کہ وہ جھوٹ گھڑتے رہتے تھے، پاسٹ کنٹینوس میں آ جاتا ہے، حالانکہ یہ مضارع ہے اور مضارع میں حال اور مستقبل ہوتا ہے، لیکن کانو لگنے سے یہ کنورٹ ہو جاتا ہے، یہ چلا جاتا ہے پاسٹ میں، اور پاسٹ بھی کنٹینوس کہ وہ گھڑتے رہتے تھے۔ فارایا اس کا روٹ ہے، بناوٹی عقائد جو خود گھڑ کے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے، افترا سے جھوٹ گھڑنا۔ فا پس کیفا کیسے، اذا جب، جمعنا جمع متکلم فعل ماضی معروف، جمع یجمع با فتح یفتح، اور دیکھیں جمع میں عین جو ہے حروف ہلکی میں سے ہے، تو یہی باب فتح کی خصوصیت ہے، خاصیت ہے، جمعنا جمع کیا ہم نے، ہم ان کو، لی واسطے، یوم دن، اب دیکھیں جمعنا ماضی تھا لیکن اذا لگنے سے یہ مستقبل میں چلا گیا، تو ہم جمع کریں گے، اذا لگنے سے ماضی مستقبل کے معنوں میں چلا گیا، جب جمع کریں گے، نہ ہم ان کو، پھر یہاں پہ مفعول بھی ہے، لی واسطے، یوم دن، لا نہیں، ریب شک، فیہ اس میں، واو اور وفیت بھرپور دی جائے گی، پوری پوری دی جائے گی، کلو ہر، نفس جان، ما جو کسبت اس نے کمائی کی، واو اور ہم وہ، لا نہیں، یظلمون ظلم کیے جائیں گے، ظلم یظلم باب ضرب یضرب، اور یظلمون فعل مضارع مجہول ہے، اور لا لگنے سے منفی ہو گیا، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ قل کہہ دیجئے، اللہم اے اللہ، یا اللہ اور اللہم ایک ہی معنی ہے، تو جب یا اللہ کہیں یا اللہم تو ایک ہی معنی ہے، یہاں پہ یا کو ختم کر کے آخر میں میم مشدد، یعنی میم پہ شد آ گئی، اللہ کے بعد میم آ گئی تو میم مشدد کا اضافہ کیا گیا، تو اللہم کا مطلب یا اللہ ہے، اے اللہ، ایک ہی معنی ہے یا اللہ کا اور اللہم کا،
اب یا اللہم نہیں کہیں گے، یا تو یا اللہ کہیں گے یا اللہم، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے مخصوص ہے اللہم۔ مالک مالک، الملک کی ملک کا، بادشاہت کا، تؤتی تو دیتا ہے، الملک کا حکومت، بادشاہت، سلطنت، من جسے، تشاء تو چاہتا ہے، واو اور تنزع تو چھین لیتا ہے، نزع ینزع باب ضرب یضرب، نون زا عین اس کا روٹ ہے، کھینچنا، اکھاڑ پھینکنا، چھین لینا، اور تو چھین لیتا ہے، واحد مذکر حاضر، فعل مضارع معروف، الملک بادشاہت، من اور من اس سے جو، تشاء تو چاہتا ہے، واو اور تعز عین زا اس کا روٹ ہے، تو عزت دیتا ہے، من جسے، تشاء تو چاہتا ہے، واو اور تذل تو پست کرتا ہے، زا لام تو پست کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، من جسے، تشاء تو چاہتا ہے، بی ساتھ، ید ہاتھ، کا تیرا تیرے ہاتھ میں، الخیر تمام خیر، انا بے شک کا تو، علی پر، کلی ہر شیء چیز، قدیر قدرت والا، تولیجو تو داخل کرتا ہے، واو لام جیم اس کا روٹ ہے، ولج یلجو باب ضرب یضرب میں بھی ہے، اور اولج یولج ایلاج باب افعال، اور یہاں پہ باب افعال سے آیا کہ تولیجو تو داخل کرتا ہے، تنگ جگہ میں داخل ہونا، گھسنا، تو داخل کرتا ہے، اللیل رات کو، اب تولیجو کے ساتھ اللیل کی زبر بتاتی ہے کہ یہ مفعول بہی ہے، تولیجو تو داخل کرتا ہے، فعل با فاعل ہے، اور لیل مفعول بہی ہے، فی میں، النہاری دن، واو اور تولیجو تو داخل کرتا ہے، النہارا دن کو، فی اللیل رات میں، واو اور تخرجو تو نکالتا ہے، الحیہ پھر حیہ مفعول بہی ہے، زندہ کو، من سے، المیت مردہ، واو اور تخرجو تو نکالتا ہے، المیت مردہ کو، من الحی زندہ سے، واو اور ترزقو، رزق یرزقو باب نصر ینصرو، اور یہ واحد مذکر حاضر، فعل مضارع معروف ہے، تو رزق دیتا ہے، من جس کو، تشاء تو چاہتا ہے، تو من بھی مفعول بہی ہے، بغیر بغیر، حساب حساب کے، لا نہیں، یتخذ بنائیں، لا یتخذ نہ بنائیں، المؤمنون ایمان والے، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، اب مؤمنون فاعل ہے اور کافرین مفعول بہی ہے، ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ ایوری ناؤن، ایوری اسم ہیز 4 پراپرٹیز، ہر اسم 4 طریقوں سے دیکھتے ہیں، 4 طریقے کی اس کی خاصیت ہوتی ہے، سٹیٹس حالت، یعنی اعرابی حالت، اعراب کو دیکھیں گے، اس کا سٹیٹس دیکھیں گے، اس کا نمبر دیکھیں گے، عدد، اس کا جینڈر دیکھیں گے، اس کی جنس، اور اس کا ٹائپ دیکھیں گے، وسعت دیکھیں گے، یا اس کی قسم دیکھیں گے۔ تو اب عربی زبان میں ایک لفظ کئی شکلیں تبدیل کرتا ہے، لیکن اس کا معنی تبدیل نہیں ہوتا، مثلاً کتابن، 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 زیدن، 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 دیکھیں یہ اعراب ہے، یہ سٹیٹس ہے، حالت ہے، تو بہت ساری اس کی شکلیں ہیں، 3 طرح کی شکلیں ہیں، حالت رفعی ہے، نصبی ہے، اور جری ہے، کتابن حالت رفعی پیش والی حالت، کتابن حالت نصبی زبر والی حالت، اور کتابن آخری لیٹر کو دیکھیں گے، یہاں اگر تنوین نہیں ہوگی، یعنی جو نون کی آواز پیدا کرتی ہے، آخر میں 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر، بن، 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 تو الکتابو، الف لام اور تنوین اکٹھے نہیں آتے، تو الکتابو، الکتابہ، الکتابی، تو یہ 3 شکلیں ہو گئیں، 3 اس کی شکلیں ہوئیں۔ اب کلمہ طیبہ کو دیکھتے ہیں کہ اس کا پہلا جز جو ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ، تو آخر میں پیش ہے،
اور جو دوسرا اس کا حصہ ہے اس میں اللہ ہی ہے، محمد الرسول اللہ. اب دو شکلوں میں آیا، پہلے اللہ اور پھر آخر میں اللہ. اسی طرح المؤمنون اور المؤمنین دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے. المسلمون، المسلمین، یہ اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں. معنی میں تبدیل کے بغیر کسی لفظ کی حالت کے تبدیل ہونے کو اعراب کہا جاتا ہے. تو اعراب زبر زیر پیش، یعنی معنی میں تبدیلی نہیں ہوتی، میننگ میں کوئی چینج نہیں ہوتا، لیکن حالتیں بدلتی رہتی ہیں. اور یہ تبدیلی دو طرح سے ہوتی ہے، ایک بالحرکت ہوتی ہے اور دوسری بالحرف. اعراب بالحرکت سے مراد کسی لفظ کی آخری حرکت کا چینج ہونا ہے، تبدیل ہونا ہے، جیسے اللہ، 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 محمد، محمدن، محمدن. اور اعراب بالحرف سے مراد کسی لفظ میں موجود واو، الف اور یا میں سے کسی حرف کا تبدیل ہونا ہے. واو، الف، یا، اس میں سے کوئی حرف تبدیل ہوگا، جیسے رجلان سے رجلین اور مسلمون سے مسلمین. اب واو ختم کر کے اس کی جگہ یا لائے تو مسلمون اور مسلمین، مؤمنون اور مؤمنین، قانتون اور قانتین. تو ایک اعراب بالحرکت ہے اور دوسرا اعراب بالحرف ہے، خواہ مذکر ہو یا مؤنث. تمام الفاظ میں تبدیلی حرکت کی ہوگی. ساعتن، ساعتن، ساعتین، رسولن، 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 خواہ مذکر ہو یا مؤنث. تمام الفاظ میں حرف کی تبدیلی ہوگی. کتابانی، دو کتابیں، اور کتابین یہ دو شکلوں میں آئے گا، کتابانی اور کتابینی. اور جمع مکسر میں حرکت تبدیل ہوگی، مثلا رجالن، 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 الرجالو، الرجالہ، الرجالی. اور اگر جمع سالم مؤنث ہوگا تو مسلماتن حالت رفعی میں ہوگا اور مسلماتین حالت نصبی یا حالت جری میں ہوگا. تو یہ دیکھتے ہیں مؤمنون کیونکہ فاعل بن کے آیا تو اس کو کہیں کہ یہ رفعی حالت ہے. تو اگر واحد ہوتا تو مؤمنون ہوتا اور وہ کافرن ہوتا، لیکن یہ جمع میں ہے اور واو نون کا اضافہ کیا گیا اور وہاں پہ یا نون. اب یہ حالت رفعی ہے، حالت فاعلی ہے، یعنی فاعل ہے ایمان والے. اور کافرین کیونکہ مفعول ہے، حالت نصبی میں ہے تو کافرین بن گیا. لا یتخذ نہ بنائے المؤمنون مومن، تو دو شکلوں میں آتا ہے، مومنون اور مومنین. حالت رفعی میں مومنون آئے گا اور حالت نصبی اور جری میں مومنین آئے گا. ایسے اگر کافرون فاعل ہوتا تو کافرون آتا، کیونکہ یہ حالت نصبی میں ہے، مفعول بھی ہے تو کافرین آیا. ایمان والے کافروں کو دوست، اولیاء پھر یہ مفعول بھی ہے. لا یتخذ نہ بنائے المؤمنون ایمان والے، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، کافرین مفعول بھی اور دوسرا مفعول ثانی ہے. اولیاء یہ بھی مفعول بھی ہے اور مفعول ثانی ہے. من سے دونی علاوہ المؤمنین. اب دیکھیں یہ دوسری شکل میں آیا کیونکہ یہ مضاف الیہ بن کے آیا، یہ حالت جری میں ہے تو مؤمنین ایمان والوں کے علاوہ. واو اور من جو کوئی یفعل کرے گا، من اس میں شرط ہے اور مبتدا ہے، اس نے آگے مضارع کو آخر میں جزم دے دی. اور جو کوئی کرے ذالک وہ فا پس لیسا نہیں ہے، من اللہ اللہ سے، فی میں شئی چیز، الا مگر ان کے تتقو تم بچو، منہم ان سے، تقاتن یہ مفعول مطلق ہے، اصل میں یہ وقاتن تھا، واو قافیہ اس کا روٹ ہے، وقا یقی. اور اتقا یتقی بچنا، پرہیز کرنا، تو اس کی شکل چینج ہو گئی وقاتن سے تقوہ. تو عرب ہر چیز میں بیوٹی دیکھتے ہیں تو الفاظ میں بھی وہ بیوٹی کو ترجیح دیتے ہیں. تو وقاتن وہ بولنے میں تھوڑا سا لطیف احساس نہیں ہوتا تھا تو تقوہ بن گیا. یہ اس میں مصدر ہے اور مفعول مطلق ہے.
تتقو میں سے تتقو کے ساتھ اس کو زور دینے کے لیے تقوہ. واو اور یحذر وہ ڈراتا ہے، حذر یحذر تحذیر باب تفعیل ہے، کم تم کو، پھر یہ مفعول بھی ہے. اللہ اللہ فاعل ہے، نفسہ اپنی ذات سے، نفس بھی مفعول بھی ہے. واو اور الی طرف اللہ اللہ کے، المصیر انجام ہے، مصیر لوٹنے کی جگہ، اسم ظرف مکان ہے، قرار گاہ ٹھکانہ، لوٹنا، مائل ہونا، کاٹنا، جمع ہونا، اور یہ صور یصیرو کا مصدر ہے. قل کہہ دو ان اگر تخفو، پھر ان حرف شرط بن کے آیا تو تخفو نہ کا نون اس نے گرا دیا. ان اف یہ حرف شرط ہے، اگر تخفو تم خفیہ رکھو، ما جو، فی میں، صدورکم تمہارے سینے، او یا تبدو تم ظاہر کرو، او حرف عطف ہے، ہو اس کو، ہو پھر مفعول بھی بن کر آیا. یعلم جانتا ہے. اب میم پہ جو جزم ہے یہ بھی ان کی وجہ سے ہے، حرف شرط، تو پہلا جملہ شرط اور دوسرا اس کی جزا، تو دونوں پہ جزم آتی ہے، واحد پہ. یعلم جانتا ہے، ہو اس کو، اللہ اللہ، واو اور یعلم وہ جانتا ہے، ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں، واو اور ما جو کچھ فی الارض زمین میں، واو اور اللہ اللہ علی پر، کلی ہر شئی چیز، قدیر قدرت والا. یوم وہ دن، اس دن، تاجیدو پائے گی، کلو ہر، نفس جان، ما جو، عاملت عاملہ، یعملو سامع یسمع ہے، اور یہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف ہے، جو اس نے عمل کیا، من سے خیر بھلائی، محضرہ حاضر کیا جانے والا، یہ اسم مفعول ہے. احضر یحضر احضار سے باب افعال ہے اور یہ اسم مفعول، حاضر کیا جانے والا. واو اور ما جو عاملت اس نے عمل کیا، من سے سوء برائی، تودو وہ چاہے گی، ودن سے، ود یودو باب سامع یسمع وہ چاہے گی، وہ تمنا کرے گی، وہ پسند کرے گی. نفس کیونکہ مؤنث ہے تو تودو آیا، واحد مؤنث غائب. لو کاش، انا بے شک، بینہ درمیان، ہا اس کے، ہم نفس کے لیے آیا، اس جان کے، واو اور بینہ درمیان، ہو اس کے یعنی اس کے برے عمل کے، آمدن فاصلہ، بعیدہ دور کا، آمدن بعیدہ مرکب توصیفی ہے. واو اور یحذر ڈراتا ہے، کم تم کو، اللہ اللہ، نفسہ اپنی ذات سے، واللہ اور اللہ، رؤوف شفقت فرمانے والا. رأفہ سے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، لطف و مہربانی والا، شفقت والا، بھی ساتھ، العبادی بندوں کے. سورۃ آل عمران آیت نمبر 21 سے تشریح. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور ان کو قتل کرتے ہیں جو لوگوں کو انصاف کا، عدل کا حکم دیتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی بشارت دیجیے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طنز ہے کہ ان کو خوشخبری دیجیے کہ جو ایسا کریں گے تو ان کو دردناک عذاب ملے گا. یہ یہود کی کہانی ہے کہ انہوں نے 43 انبیاء کو، 43 انبیاء کو ایک ساتھ قتل کر دیا، اور 170 ایمانداروں کو بھی مار دیا. تو جو انصاف کا حکم دیتے تھے ان کو بھی قتل کرتے تھے کہ الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے، سچ بولنے والوں کو انہوں نے قتل کر دیا. اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے،
ورتھ لیس ہیں، مٹ گئے، ختم ہو گئے، اکارت ہو گئے، فی دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ تو یہ چیزیں نیکیاں برباد کر دیتی ہیں۔ اب قریش کو زوم تھا کہ ہم خدام کعبہ ہیں، ہم حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، تو ہمیں بخش دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں برابر نہیں۔ یہ کلمہ ہے، کلمہ کے ساتھ ہر نیک کام بیکار ہے۔ یہ نیک کام کرتے بھی ہو لیکن کلمہ کے بغیر یہ کام بیکار ہے۔ تو جب تک کلمہ نہیں ہوگا تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کلمہ کہ اس کے ساتھ تھوڑا سا بھی کوئی کام کریں گے تو اللہ اس کو ملٹی پلائی کریں گے، لیکن اگر کلمہ نہیں ہے تو یہ تمام نیکیاں بیکار ہیں، تمام نیک کام بیکار ہیں۔ تو کہا کہ بعض برائیاں نیکیوں کو کھا جاتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اگر کوئی شخص زندگی بھر گناہ کرتا رہا، کافر تھا، جیسے ہی کلمہ پڑھا تو وہ سارے اس کے گناہ مٹ گئے اور ختم ہو گئے۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نے علماء اہل کتاب کو نہیں دیکھا، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان کی طرف اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، یدعون الی کتاب اللہ، جب وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، جب انہیں قرآن پاک کی طرف دعوت دی جاتی ہے، جب قرآن پاک انہیں پڑھ کے سنایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ یہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر وہ منہ موڑ دیتے ہیں ایک جماعت ان میں سے، اور وہ ہیں ہی منہ پھیرنے والے، اجتناب کرنے والے، وہ اس کتاب کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ تو اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ یہود ایک جوڑا، ایک کپل لے کر آئے جنہوں نے زنا کیا تھا، تو کہا ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے کہ منہ کالا کر کے مارتے ہیں۔ تو فرمایا کیا تمہاری کتاب میں رجم کا حکم نہیں؟ تو عبداللہ بن سلام بولے کہ تورات لاؤ، تو ایک عالم نے اس آیت کو چھپا لیا، ہاتھ رکھ دیا، تو کہا کہ تمہاری کتابوں میں جو ہے تم اس کو کیوں چھپاتے ہو، کیوں اس میں رد و بدل کرتے ہو؟ تو اپنی کتابوں کو بھی اس میں بھی تحریف کرتے تھے، اس میں بھی رد و بدل کرتے تھے، اور کہا کہ اب لاسٹ ایڈیشن، کمپلیٹ ایڈیشن قرآن پاک کی شکل میں آ گیا۔ اس نے قرآن پاک نے آ کر آسمانی کتابوں کی تکمیل کی، ایک ہی مصنف ہے، پہلی بھی کتابوں کا وہ کتابیں بھی برحق ہیں، لیکن ان میں کیونکہ تحریف ہو گئی، تو اگر ان میں رد و بدل نہ ہوتی، ان میں تبدیلی نہ ہوتی، ان میں چینجنگز نہ ہوتے تو تعلیمات ایک ہی ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات کا وہ نور ہے جو ان کتابوں میں بھی تھا اور اس میں تھا، کیونکہ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ تو کہا یہ لاسٹ ایڈیشن، اس کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ اب دیکھیں قرآن پاک بہت بڑا میریکل ہے، بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو ہم دو طریقوں سے آیات کو دیکھتے ہیں، ایک تو اس کا شان نزول کہ کن سرکمٹینسز میں وہ نازل ہوا، اور دوسرا ان آیات میں کیا لیسن ہے ہمارے لیے، کیا پیغام ہے، کیا میسیج ہے، اور کتنا ہم اس سے امپیکٹ لیتے ہیں کہ دس از ورڈ آف امپیکٹ۔ تو ہر چیز کا اثر ہوتا ہے، ماحول کا انفلوئنس ہے، امپیکٹ ہے۔ تو قرآن پاک سے کتنا ہم نے امپیکٹ لیا تو یہ کہنا نہیں پڑتا، یہ ہمارے وجود سے نظر آتا ہے۔ تو کہا کہ یہ اہل کتاب
تورات اور انجیل ان کے پاس ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف، اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن پاک کی طرف ان کو دعوت دی جائے تو اس کتاب کے فیصلے کو نہیں مانتے اور اپنی کتاب کو بھی نہیں مانتے۔ ذالک بأنہم، یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے، قولو کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا اور کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن گنتی کے۔ تو یہ ان کا عقیدہ تھا۔ کہا کیا اللہ نے کوئی NOC ایشو کیا یا کوئی لائسنس تمہیں دیا؟ تم اللہ تعالیٰ پر تہمت لگاتے ہو، بہتان باندھتے ہو، اور تم نے یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ آگ ہمیں کچھ دن گنتی کے ہمیں پہنچے گی، 40 دن جو ہم نے بچھڑے کی پوجا کی، اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، وہ اصل حقیقت سے بے خبر ہیں، ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا۔ وہ غفلت سے فائدہ اٹھا کر خود بھی دھوکے میں ہیں اور لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ ان کا لائف سٹائل، ان کا دین ان کو دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ ما کانوا یفترون، جو وہ گھڑ رہے ہیں، خود گھڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ انہوں نے شریعت کو اپنی خواہشات سے ریپلیس کر رکھا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، تو سوچو ذرا کیسے ہوگا، کیا ہوگا، اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، جب ہم ان کو جمع کریں گے اس دن لا ریب فیہ، جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ تو دنیا تو گزر جائے گی، یہ ان کی دل پسند آرزوؤں میں اور دل فریب خوابوں میں، تو آگے کیا ہوگا، مستقبل میں کیا ہوگا، فیوچر ان کا کیا ہوگا۔ ان کے عقیدے میں بھی بگاڑ ہے تو عمل میں بھی بگاڑ۔ ان کو پہلا نعرہ، پہلا سبق لا الہ الا اللہ ہی پسند نہیں آیا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور ہر انسان کو جو اس نے کمائی کی اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ کمائی میں اولاد بھی ہے، مال بھی ہے اور علم بھی ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کوئی کمی کوتاہی نہیں کی جائے گی، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے نبی ان کو بتا دیجئے، کہہ دیجئے، اور یہ بہت پیاری دعا ہے اور مناجات ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے اور بہت خوبصورت اور بلیغ انداز سے کیا گیا ہے۔ اے نبی ان کے دل و دماغ میں اس کو پیوست کر دیجئے، انگرینڈ کیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ اے اللہ مالک الملک، تو بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ مطلق، ملک کا مالک، تؤتی الملک من تشاء، جسے تو چاہے تو حکومت عطا کرے، اقتدار عطا کرے، اختیار عطا کرے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہے تو بادشاہ چھین لے، تو اکھاڑ پھینکے، تو سلطنت چھین لے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہے تو عزت دے دے اور جس کو چاہے پست کر دے، کسی کو عروج دے اور کسی کو زوال دے۔ اللہ سب تیرے ہاتھ میں ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تیرے ہاتھ میں، تیرے اختیار میں، تیرے قبضہ قدرت میں تمام خیر ہے۔ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، یقیناً اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو بہت خوبصورت دعا ہے کہ اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَن عَادَيْتَ، وہ ذلیل ہو نہیں سکتا جس کو رب دوست بنا لے، اور وہ عزت والا ہو نہیں سکتا کہ جس کا رب سے تعلق نہیں بن سکے۔ تو غزوہ خندق میں اس دوران یہ آیات اتریں۔ خندق کے موقع پر کئی میل لمبی خندق کھودی گئی، بہت محنت ہوئی،
تو اس دوران صحابہ جب کام کر رہے تھے تو ایک پتھر کی چٹان نظر آئی جو کسی کے ٹوٹنے سے نہیں ٹوٹتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ تشریف لائے، آپ نے کدال سے ضرب لگائی تو اس میں سے آگ کا شعلہ آپ کو نظر آیا، آپ نے اللہ اکبر کیا اور فرمایا کہ آج مجھے شام کی سرزمین نظر آئی۔ پھر دوسری ضرب میں آپ نے کہا اب مجھے فارس نظر آیا، اور تیسرے میں آپ نے یمن کی بات کی کہ یہ عنقریب فتح ہوں گے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے شام، ایران اور یمن دے دیا گیا۔ تو اس پہ منافقین نے آپ کا مذاق اڑایا، تمسخر کیا اور کہا یہ فارس، روم اور یمن کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو اس پر یہ آیات اتری کہ جب اللہ چاہے تو 313 کو میدان میں لا کر 1000 کو پسپا کر دے، تو سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کر گزرے۔ تو اے انسان تیرے ہاتھ میں اللہ نے عمل رکھ دیا، تو محنت کر اور توکل اللہ پہ کر۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملتا ہے اور اللہ کے لینے سے چھن جاتا ہے۔ نہ کچھ ہمارا ہے، نہ تھا اور نہ ہی رہے گا۔ ہم تو اپنے وجود کی، اپنی سانسوں کی، اپنے گھروں کی بھی مالک نہیں، اور سب سے بڑھ کر کے وقت کے مالک نہیں۔ ہمارے وجود پہ ہمارے رب کا اختیار ہے، جب چاہے جس وقت چاہے واپس بلا لے، اور توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ توفیق بھی نیکیوں کی اللہ ہی دیتا ہے۔ تو اللہ کے ہاتھ میں، اس کے قبضہ قدرت میں ہر خیر ہے۔ تو ہر چیز، یہ عزتیں، یہ حکومتیں، یہ سب عارضی ہیں، اور ذلتیں، غلامی بھی عارضی ہے۔ تو اصل کیا ہے؟ رب سے تعلق کا ہو جانا۔ تو دنیا کا سائیکل تو ایسے ہی چلتا رہے گا۔ کبھی بادشاہت ملک ہمیں نظر آتا ہے تو کہا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ تو متنبی کا ایک مصرع ہے کہ مصائب قوم عند قوم فوائد، ایک قوم کے مصائب دوسری کے فوائد ہوتے ہیں۔ اور جس چیز کو ہم نکمہ سمجھتے ہیں تو کہا نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ تو یہ حسن، یہ جوانی، یہ صحت، ذہانت، سٹیٹس، قابلیت، ڈگریاں، مال، اولاد، طاقت، جب اللہ چاہے عطا کرے اور جس وقت چاہے اس کو چھین لے۔ تو یہ عقیدہ ایمان بالقدر ہے، سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ ہر جسا کی ماریخت این الطافست۔ تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں۔ تو رات سے مراد غم ہے، مشکلات کے اندھیرے اور مایوسی ہے، اور دن خوشی کا اور امید کا وقت ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ میں سے۔ تو یہ آیت بہت پیاری ہے کہ مسلمانوں سے کفار پیدا ہوتے ہیں اور کفار سے مسلمان، انڈے سے چوزا اور چوزے سے انڈا، جیسے درخت ایک بیج سے نکلتا ہے، انسان نطفے سے بنتا ہے۔ تو کہیں پہ کافروں کے گھر میں مسلمان اور مسلمانوں کے گھرانوں میں کافر، جیسے آزر سے خلیل اللہ اور حضرت نوح کا بیٹا کافر تھا۔ تو فرمایا کہ یہ رب کے ہاتھ میں ہے کہ عالموں سے جاہل اور جاہلوں سے عالم۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو جس کو چاہے بغیر حساب کے رزق عطا کرے۔ تو بدلتے حالات سے نروز شیٹر نہیں ہوں کہ کبھی
روشنی اندھیرے میں اور اندھیرا روشنی میں بدل جاتا ہے. تو یہ سب ایک سائیکل ہے، یہ دنیا کا سائیکل ہے، ایسے ہی چلتا رہے گا. یہ 24 گھنٹے کا سائیکل ہم روز دیکھتے ہیں کہ رات ہے اور پھر دن ہے، کبھی روشنی ہے کبھی اندھیرا ہے. پھر موسموں میں ہم بہار اور خزاں کی چینجنگ دیکھتے ہیں، گرمی سردی کو دیکھتے ہیں. پھر انسان وہ بچے سے جوان ہوا، اور جوانی کا وقت وہ روشنی کا وقت، توانائی کا وقت، قوت کا وقت، بہترین وقت. اور پھر آہستہ آہستہ وہ طاقت کمزوری میں اور وہ حسن بدصورتی میں اور توانا اعضاء آہستہ آہستہ مضمحل ہونا شروع ہوئے. اور ہر چیز جو اللہ نے عطا کی تھی اب آہستہ آہستہ وہ کمزور ہونے لگے. تو یہی انسانی زندگی کا سائیکل ہے اور کل کائنات کا سائیکل اللہ تعالیٰ نے روز کا ہمیں دکھا دیا. تو کوئی چیز قابل بھروسہ نہیں، دنیا مسلسل حرکت پذیر ہے. تو اس میں ایک تعریض بھی ہے، بڑا پیارا لطیف سا تعریض ہے. یہ ایک اشارہ ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل کی موت اور بنی اسماعیل کی زندگی اب نمایاں ہو رہی ہے. بنی اسرائیل وہ ان کا جو عروج کا وقت تھا اب وہ ختم ہو رہا ہے، اور بنی اسماعیل کی زندگی شروع ہو رہی ہے. حضرت ابراہیم نے جو پودا فلسطین میں لگایا وہ سوکھ چکا ہے. اس کے برعکس عرب کی خشک اور بنجر زمین میں جو انہوں نے پودا لگایا جو مرجھایا پڑا تھا اب اس کے شگوفے نکل رہے ہیں. وہ حضرت ابراہیم نے جو پودا لگایا تھا توحید کا 2500 سال بعد اب درخت بن رہا ہے، وہ گرو کر رہا ہے. کیونکہ وحی کی بارش نہیں برسی تھی، بہت دیر لگی. تو ایک تناور درخت بن کر ایک عالم کو سائے میں پناہ دینے والا ہے یہ توحید کا پودا. اور جس کو اللہ چاہے بغیر حساب کے رزق عطا کرے. حضرت معاذ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میرا قرض بہت بڑھ گیا ہے. تو آپ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک، اس کو پڑھ کر، اس آیت کو پڑھ کر یہ دعا کیا کرو کہ رحمن الدنیا والآخرہ ورحیمہما تعطی من تشاء منہما وتمنع من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمت من سواک اللہم اغننی من الفقر واقض عنی الدین. اگر احد پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کے لیے انتظام فرما دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رنگا رنگی رکھ دی. کوئی سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا اور کوئی ایک بوند کے لیے ترس کیا. تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ مذاق کے دید سے ناآشنا نظر ہے میری، تیری نگاہ ہے فطرت کی رازداں پھر کیا. رہین شکوہ ایام ہے زبان میری، تیری مراد پہ دور آسماں پھر کیا. رکھا مجھے چمن آوارہ مثل موج نسیم، عطا فلک نے کیا تجھ کو آشیاں پھر کیا. فزوں ہے سود سے سرمایہ حیات تیرا، میرے نصیب میں کاوش زیاں پھر کیا. ہوا میں تیرتے پھرتے ہیں تیرے طیارے، میرا جہاز ہے محروم بادباں پھر کیا. قوی شدیم چے شد ناتواں شدیم چے شد، چنی شدیم چے شد یا چنا شدیم چے شد. بہیچ گو نہ دریں گلستاں قرار نیست، تو گر بہاری شدی ما خزاں شدیم چے شد. تو اللہ نے کسی کو بہت عطا کر دیا اور کسی کو کم عطا کیا تو وہ میرے رب کی عطا ہے یا رب کی رضا ہے. تو ہر حال میں خوش رہنا ہے. کسی کو اللہ نے جہازوں پہ اڑا دیا اور کسی کو رینگنے کے لیے دنیا میں چھوڑ دیا.
لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والے کافروں کو دوست نہ بنائیں ایمان والوں کے علاوہ۔ تو کفار کی بات ہو رہی ہے کہ دیکھو ان کے ساتھ ہمدردی تو کرنی ہے، بہترین اخلاق کا مظاہرہ بھی کرنا ہے جیسے آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ کیا، حسن سلوک بھی کرنا ہے، لیکن موالات نہ ہو، دلی محبت نہ ہو، قلبی دوستی نہ ہو، ان پہ توکل نہ ہو، ان کو فالو کرنا نہ ہو، ان کے ساتھ ڈیپ ریلیشن گہرا تعلق نہ ہو، اور یہ موالات مومن کا مومن کے ساتھ ہو، کافر کے ساتھ نہ ہو، مواسات ہو، ہمدردی، خیر خواہی، فائدہ پہنچانا ہو، مدارات بھی ہو کہ دوستانہ برتاؤ ہو، مہمان نوازی ہو تاکہ وہ دین کی طرف مائل ہوں، معاملات بھی ان کے ساتھ اچھے ہوں، غیر مسلموں کے ساتھ ان کو ملازمت دے سکتے ہیں، ملازم رکھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ تو کہا کہ بقونہ، ان کو ہمراز مت بناؤ، رول ماڈل مت بناؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے دشمنی رکھے تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ ومن یفعل ذلک، اور جو ایسا کرے گا، ان کو رول ماڈل بنائے گا، فلیس من اللہ فی شیء، تو اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، الا ان تتقوا منہم تقا، مگر یہ کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے دوستی کر لو۔ اگر جان کا، مال کا اور عزت کا خطرہ ہو تو ان سے دوستی کر سکتے ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف واپسی ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، کہہ دو اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا اس کو ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ پہلے اللہ نے کہا کہ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ ان تمام کا حساب لے گا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو ہر نماز کے بعد سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو آخر تک یہ آیت، اور قل اللہم مالک الملک بغیر حساب تک پڑھے، بغیر حساب، یہ 2 آیتیں ہیں، ان کو پڑھے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور فرمایا کہ روزانہ اللہ تعالیٰ 70 بار اس پہ نظر رحمت کرتے ہیں، 70 حاجتیں پوری کرتے ہیں، اور ہر حاسد اور دشمن سے اس کو پناہ دیتے ہیں، اور اللہ اس انسان کو غالب رکھتے ہیں۔ تو بہت خوبصورت وظیفہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو اللہ سب جانتا ہے، اور زندگی از بہر ذکر و بندگی است، بے عبادت زندگی شرمندگی است۔ زندگی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نام، اللہ کی غلامی کا نام، اور عبادت کے بغیر، اس کی غلامی کے بغیر زندگی صرف شرمندگی ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن کا تصور کرو، وہ دن آنے والا ہے جس دن ہر انسان اپنے کیے کا پھل، اپنی نیکی کو موجود پائے گا، سامنے پائے گا، پرسونیفائی ہوں گے، ہر چیز کو اللہ شکل دیں گے اور ہر چیز اس کے سامنے موجود ہوگی۔ وما عملت من سوء، اور جو برائی کرے گا وہ بھی سب اس کے سامنے ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک، یہ تیری کتاب زندگی، اس کو دیکھ، اس کو پڑھ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرا برابر بھی خیر کرو گے، اچھا کرو گے، راستے سے چیز کو ہٹا دو گے، مسکرا کے دیکھ لو گے تو اس پہ بھی اللہ تمہیں اجر دیں گے، اور اللہ لامحدود خزانوں سے عطا کریں گے۔ وحصل ما فی الصدور، اور جو سینوں میں ہے وہ حاصل کیا جائے گا۔
یوم تبلی السرائر، ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ تمام راز کھول دیے جائیں گے، سب چیزیں سامنے ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو فور گرانٹیڈ نہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر انسان تمنا کرے گا کاش اس کے نفس کے درمیان اور برے عمل کے درمیان امدم بعیدا، بہت دور کا فاصلہ ہوتا، یہ برا عمل بہت دور ہوتا، اس پہ نگاہ ہی نہیں پڑتی، یہ عمل نظر ہی نہیں آتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں پہ شفقت فرمانے والا ہے۔ تو بہت پیاری دعا ہے کہ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جیسے مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے۔ تو کہا وہ رحمان اور رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مجبوری مت سمجھو۔ تو جیسے رحمان رحیم ہے تو ذو انتقام اور سریع الحساب بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم ایمان مانگتے ہیں، ایسا ایمان کہ جس پر جمے رہیں، اور ایسی نعمتیں اللہ عطا کریں جو ختم نہیں ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے جنت الخلد میں۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے ایمان کی صحت مانگتی ہیں، تندرستی مانگتی ہیں، حسن خلق مانگتی ہیں، کامیابی مانگتی ہیں، فلاح مانگتی ہیں، رب کی رحمت مانگتی ہیں، عافیت، مغفرت اور رب کی خوشنودی مانگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ علم دے جو اللہ نے ہمیں سکھایا، اللہ وہ علم عطا کریں جو فائدہ مند ہو، جو نفع مند ہو۔ اللہ دنیا آخرت کی کامیابیاں ہم سب کا مقدر کریں، اور اللہ دنیا آخرت کے شرور سے ہم سب کی حفاظت کریں، اور اللہ سب کا خاتمہ بالخیر کریں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔